کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ پورا فوکسڈ رہے گا امام علی رضا ارواحد الفدا کی سیرت کے اوپر، ان کی علمی زندگی کے اوپر، ان کی سیاسی زندگی کے اوپر، ان کی پوری جو علمی اور سیاسی جدوجہد ہے اس کو دیکھیں گے، اور اس دور میں جو ظالم حکمران ہیں ان کا کیا کردار تھا، کس طرح سے کس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں سے اسلام کو نکال کے آپ جو ہے وہ لے کر آئے، کس طرح سے اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچایا۔ ان تمام چیزوں پہ تاریخ نے کیا کچھ لکھا، تاریخ کے پنوں کو پلٹیں گے اور اس میں جو معلومات ہے وہ بہم آپ کی اذان عالیہ تک منتقل کرنے کی کوشش کریں گے اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے۔ یہ سارا کام انشاءاللہ ہوگا، اور اس بہترین موضوع کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو معزز مہمان شخصیت آج موجود ہیں، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید شہریار رضا عابدی صاحب کینیڈا سے۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام، شکریہ۔ قبلہ، جیسے کہ آج جو ہے وہ شب بھی ہے امام علی رضا السلام کے کی ولادت باسعادت کی، تو تمام مومن و مومنات کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر تہنیت و تبریک عرض کرتے ہم چاہیں گے کہ پروگرام کو تمیدی گفتگو سے اس کا آغاز کیا جائے کہ امام کی جو حیات طیبہ ہے تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں تاکہ پھر ہم مزید مختلف جہتوں کے ساتھ جو ہے وہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سب سے پہلے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور پھر تمام مومن و مومنات کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 8ویں امام، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہم الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی والدہ صلی اللہ۔ حضرت نجمہ خاتون، اور ان کی ولادت ہوئی 153 میں مدینہ میں، اور نام تھا ان کا علی۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ شہادت معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں 7 نام ہیں کہ جن میں سے کچھ کی تکرار ہوئی ہے۔ پہلا نام ہے محمد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا نام علی، اور فاطمہ، حسن، حسین۔ پھر بعد میں 2 نام ایسے ہیں کہ جو تکرار نہیں ہوئے، باقی نام تکرار ہوئے ہیں۔ صحیح۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام علی، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد۔ پھر وہ نام کہ جو تکرار نہیں ہوا وہ ہے ہمارے چھٹے امام کا نام، یعنی جعفر۔ اور پھر ان کے سبحان فرزند اللہ۔ کا نام موسیٰ۔ تو 5 نام تو پنجتن کے ہو گئے، ایک جعفر، ایک موسیٰ۔ یہ 7 نام ہیں جو چہارد معصومین میں ہیں، جن میں سے 2 ناموں کی تکرار نہیں ہوئی، اور اسی طرح سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نام کی بھی تکرار نہیں ہوئی، صلی اللہ۔ باقی ناموں کی تکرار ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے امام حسین کے نام کی بھی تکرار نہیں ہوئی۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام کا نام علی، پھر امام محمد باقر کا نام محمد، پھر امام جعفر صادق یعنی جعفر، پھر موسیٰ، اور پھر امام 8ویں امام کا نام علی، اور 9ویں امام کا نام محمد، 10ویں امام کا نام پھر علی، 11ویں امام کا نام حسن، اور امام زمان علیہ السلام کا نام محمد۔ صلی اللہ۔ تو 8ویں امام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 8ویں امام تھے، ان کا نام تھا علی، اور کنیت ابو الحسن، اور لقب تھا ان کا رضا، اور اس کے علاوہ بھی دیگر القاب کہ جو زیارات وغیرہ میں بھی مل جاتے ہیں۔ صحیح۔ جی صحیح۔ تو قبلہ، کس طرح سے جو امام علیہ رضا السلام ہیں ان کی ولی عہدی کا کیا سلسلہ تھا، اس کے پیچھے کیا سارے معاملات تھے، تاریخی حقائق بیان فرمائیے قبلہ۔ دیکھیں، معصومین علیہم الصلاۃ والسلام یا بالفاظ دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بعد اور ان کو زہر سے شہید کرنے کے بعد
کہ جو حالات تھے ان تمام حالات کا جاننا ضروری ہے کسی بھی امام کے زمانے کے پولیٹیکل ایشو کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ جب تک ماضی کو نہ جانا جائے، خصوصاً قتل رسول اللہ اور شہادت رسول اللہ کے بعد کے حالات، مظلومیت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں، سلام اللہ علیہ وسلم، مظلومیت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں، مظلومیت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں، اور خصوصاً صلی اللہ مظلومیت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، تو جب تک ان کو نہ جانتے ہوں تو امام زین العابدین علیہ السلام کے دور کو نہیں جان سکتے، اور اگر ان سب کے حالات کو نہ جانتے ہوں تو امام محمد باقر کے علیہ السلام کے زمانے کے حالات کو نہیں جان سکتے۔ اسی طریقے سے ان سب کے حالات کو جاننا ہوگا تو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے حالات کو جانیں گے تدریجاً۔ ہر امام سے پہلے کے تمام حالات کو جاننا ہوگا، خصوصاً قتل رسول اللہ اور شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے وسلم، اللہ وسلم۔ تو ان کے بغیر کوئی بھی کسی بھی امام کے زمانے کی مشکلات اور ان کے مصائب کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ وہی بنو امیہ کے جسے قرآن مجید میں شجرہ ملعونہ کہا گیا، جن کی مذمت میں لیلۃ القدر سورہ قدر نازل ہوئی، اس میں مذمت ہے، اور خصوصاً اس میں معاویہ کی مذمت، اسی طریقے سے جنرلی بنو امیہ کی مذمت، اور خصوصاً اگر آپ دقت کریں تو مروان کی مذمت، کیونکہ مروان تھا سگا چچا زاد بھائی جناب عثمان کا، اور مروان کو اور اس کے باپ کو حکم بن عاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا اور لعنت بھیجی تھی اس پہ، لعن اللہ حکم وما ولد، حکم پہ بھی لعنت ہو اور جو اس سے پیدا ہو۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے فتنوں سے آشنا فرما رہے تھے کہ ان لوگوں کو اپنا اولو الامر نہ سمجھ لینا، لعنت ہو حکم پر اور جو اس سے پیدا ہو۔ اب اگر اس میں کوئی ایک آدھ نیک نکل آئے تو وہ ظاہر خارج ہو جاتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ہے ان الانسان لفی خسر، تو تمام انسان نہیں ہیں، کچھ اس میں سے خارج ہو جاتے ہیں کہ جو ہدایت پر ہوں۔ بالکل اسی طرح سے یہاں پہ قاعدہ ہے اور کہا جاتا ہے وما من عام الا وقد خص، کہ کوئی ایسا عام نہیں ہے کہ جس میں سے کچھ نہ کچھ اس میں سے خارج ہو جائیں اور مخصوص ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طریقے سے روایات پر اگر توجہ دیں تو واضح ملے گا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ علی تم سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہو، مگر یہ کہ کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہو، اور کوئی تم سے بغض نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہو۔ تو یہ جو فرما رہے تھے آپ، اس لیے نہیں تھا کہ فقط مولا امیر المومنین کے فضائل بیان کر رہے تھے، بلکہ ان کا اصل ہدف یہ تھا کہ میرے بعد پہچان لیا جائے کہ جو بھی علی سے ٹکرائے گا وہ ہادی نہیں ہو سکتا، وہ مضل تو ہو سکتا ہے، گمراہ کرنے والا ہو سکتا ہے، اور خزال بھی ہے، مضل بھی ہے، اور جو سب سے برا جو ایک گروپ انسانوں کا مانا جا سکتا ہے، ہم عام طور پہ کافر کو برا سمجھتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے، سب سے جو برا طبقہ ہے انسانوں کا وہ ہے منافق، وہ لوگ کہ جو اندر سے کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں، یہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اسلام کے مقابلے میں اگر کوئی مارکا ہو تو وہاں پر جو کیلکولیشن ہے اس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 1000 فوجی ہیں، پتہ چلا کہ نہیں، ہمارے پاس صرف 200 فوجی ہیں، یہ 800 جو منافق ہیں انہوں نے تو ہماری ساری پلاننگ کو ڈسٹرب کر دیا ہے۔ تو جو بھی مولا امیر المومنین کا مخالف ہے وہ کون ہے؟ منافق ہے۔ تو یہاں سے دیکھنا شروع کریں تو پتہ چلے گا کہ عالم اسلام پر
لگاتار منافقوں کا قبضہ رہا۔ اب جب اللہ منافقوں کا قبضہ رہا تو ہونا کیا تھا ان کے ساتھ، ہادیان برحق کے ساتھ؟ برائی ہونا تھا، اور کیا ہونا تھا؟ تو اینالائز کرنے کے لیے اہل بیت کی سیرت کو ضروری ہے کہ جو ان کے ضد ہیں، جو ان کے مخالف ہیں، اور جو ان کے نقیض ہیں بعض جگہ، ان کو پہچانا جائے۔ اب ہمارے یہاں عام طور پر ان لوگوں کو پہچاننے میں اور پہچانوانے میں مشکل کریٹ کی جا رہی ہے، اور یہ ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ دشمنان اہل بیت یا کسی کے بھی، اگر کوئی کسی کا بزرگ ہے تو اس کو ہم گالیاں نہ دیں، لیکن اس کا صحیح تعارف کرائیں، کم سے کم اپنی محافل میں ان کے فضائل نہ پڑھیں، اپنی محافل میں ان کا نام جو ہے اس طرح سے نہ لیں کہ جس سے ہماری اگلی نسلیں منافق ہو جائیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ سر پہ ٹوپی ہو، چہرے پہ داڑھی ہو، گردن جھکی ہوئی ہو، نماز چل رہی ہو، وہ اگر بغض اہل بیت کے ساتھ ہوں تو وہ منافق ہیں، ان سے بہتر ہیں کافر۔ ہم لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں اسلام کی صورت کو دیکھ کر، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی صلی محبت اللہ بالعموم اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت اور ان کی معرفت علی الخصوص ضروری ہے، اور اس کے بغیر اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح، تو سبحان امام اللہ۔ رضا علیہ السلام کا جو دور آیا، اب آپ سمجھ لیں گے سارا منافقین کا اور بنو امیہ کا دور، اور اس کے بعد جو ہے وہ مروان، آل بنی مروان کا دور، عباس، اور اب یہ آل مروان کی حکومت ہے۔ یاد رکھیں بنو امیہ کے دو گروپس تھے، ایک ابو سفیان کی نسل سے کہ معاویہ یزید، اور اس کے بعد کچھ دن کے لیے معاویہ صغیر، پھر اس کے بعد جو دوسرا ٹولہ اسلام پر مسلط ہوا وہ وہی ٹولہ ہوا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملعون کہا۔ اب آپ السلام علیہ دیکھیے کہ وسلم۔ ایک وہ گروہ کہ جو قرآن میں ملعون ہے جرنلی پورا بنو امیہ، ٹھیک، اس میں سے خاص گروہ اور ایک خاص فرد کا نام لے کر اشرف الانبیاء فرماتے ہیں حکم کے لیے کہ اس پہ لعنت ہو، اس کو مدینے سے نکال دیا، اور جو اس سے پیدا ہو اس پہ لعنت ہو۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو بکر کی بھی جرت نہیں ہوئی اس کو واپس لانے کی، جناب عمر کی بھی جرت نہیں ہوئی اس کو واپس لانے کی۔ واپس کون لائے؟ جناب عثمان واپس لائے، اور ایسے واپس لائے کہ یہ جو فدق کا شور ہو رہا ہے، کل ہی ہم نے کلپ بنایا ہے اور آج اس کو ذرا سا ایڈٹ ہم کریں گے، کہ وہ فدق جو ہے وہ جناب عثمان نے، کہ جس کا شور مچایا جا رہا تھا کہ حضرت فاطمہ کا حق نہیں تھا، وہ صدقہ تھا، وہ فدق جو ہے وہ جناب عثمان نے دے دیا اپنے زمانے میں، کس کو؟ اسی مروان شخص کو، کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر ملعون ہے، یعنی مروان کو دے دیا۔ اور ایک اور جگہ تھی مدینہ میں کہ جو مدینہ کی منڈیاں یا مارکیٹس تھیں، اس کا نام تھا محظور۔ محظور کو یا مدینہ کی مارکیٹس کو اور منڈیوں کو، اور آج کل کے الفاظ میں کہا جائے اسٹاک ایکسچینج کو، اور جو سمجھیں کہ اپنا پورا بزنس کا سلسلہ تھا، اس کو تھما دیا تھا مروان کے بھائی، کس کو؟ حارث ابن حکم کو۔ تو اللہ یہاں سے اکبر۔ اندازہ لگائیں کہ ماحول کیسا جا رہا تھا، اور یہاں سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ جو حضرت فاطمہ کے حق کو پامال کرنے کے لیے صدقے کا نام لے کر جناب ابو بکر کو بچاتے ہیں، اب وہ اسی صدقے کو کہ جس کو آپ صدقہ کہہ رہے ہیں، یہ جناب عثمان نے مروان کو دے دیا، اور جناب سیدہ کی میراث میں سے ایک محظور تھی کہ جو حارث ابن حکم کو دے دی، تو اب ان کا کیا کریں گے؟ تو اب پورا دور چل رہا ہے بنو امیہ میں سے کس کا؟ آل مروان کا۔ اب آل مروان کے خلاف بنو عباس اٹھے، اور یہ بنو عباس کون ہے؟ جناب حضرت عباس ابن عبد المطلب کی نسل سے، ان کا نعرہ ہے الرضا من آل محمد۔ ان کے ساتھ سادات حسنی مل گئے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کو بتایا بھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے کسی کو بھی خلافت یا پاور یا حکومت نہیں ملے گی، ان کا ساتھ نہ دو، لیکن وہ نہیں مانے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ جی سادات کا قتل عام ہوا، سادات حسنی کو مارا گیا، تو یہ سب نتیجہ تھا کس چیز کا؟ یہ نتیجہ تھا بنو عباس کا ساتھ دینے کا، کیونکہ بنو عباس نے یہ دیکھا کہ اگر یہ
ہمارا ساتھ دے کر بنو امیہ کو ہٹا سکتے ہیں تو کسی اور کا ساتھ دے کر بھی ہمیں ہٹا سکتے ہیں۔ ہمیں ہٹا سکتے ہیں، بالکل۔ اب جب بنو عباس پاور میں آئے تو پاور میں آنے کے بعد ان کا اصل مکروہ چہرہ نظر آیا، اور اب یہ خود اہل بیت بن گئے، اور اتنا اہل بیت پر ظلم کیا کہ بنو امیہ کا ظلم کم لگنے لگا بنو عباس کے ظلم کی نسبت۔ یہاں پر میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ ہم اور آپ جو اب تک بادشاہ یا وزیر یا گورنر نہیں بنے، یا ہمارے پاس پاور نہیں آئی، تو اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھیں۔ حتیٰ میں بھی اپنے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی کے قتل کا حکم نہیں دیا، لیکن اگر ہم بادشاہ بن جائیں، وزیر بن جائیں، گورنر بن جائیں، تو اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے۔ ہم میں سے ایک بالکل بہت بڑی طاقت میں فرعون بننے کی پوری صلاحیت ہے، ہم میں سے ایک بہت بڑی تعداد میں بنو امیہ کا حاکم بننے کی، بنو عباس کا حاکم بننے کی، ایوبیوں کا حاکم بننے کی، عثمانی حاکم بننے کی، یا بالفاظ دیگر سعودی حاکم بننے کی، محمد بن سلمان بننے کی پوری صلاحیت ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہمیں اب تک پاور نہیں ملی ہے۔ اب اگر آپ کو دیکھنا ہو جہاں پر بھی پاور مل جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت صاف بات کریں، چاہے وہ مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، کوئی سینٹر ہو، کوئی بھی ایک ادارہ ہو، وہاں آپ دیکھیں جب کسی کو پاور مل جاتی ہے تو کیسی وقڑ دکھاتا ہے، کس طرح سے وہ ظلم کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہی لوگ کہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، اور ان میں سے بعض اپنے آپ کو سید بھی کہتے ہیں، اب یہ بات تو چھوڑ ہی دی جائے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو سید ہمارے یہاں ہیں یہ واقعاً ہیں بھی کہ نہیں ہیں، لیکن کم سے کم چلیں شیعہ تو ہیں۔ یہ دیکھیں 1.5-2 سال کے لیے مساجد امام بارگاہ پر آتے ہیں اور وہ گد بناتے ہیں علماء کی، وہ توہین کرتے ہیں علماء کی، کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی جگہ کے جن کے 150-200 ممبر ہیں، چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں کی پاور میں مست ہو جاتے ہیں، مست ہاتھی ہو جاتے ہیں، مست اونٹ ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کتے سے تو نسبت نہیں دے رہے، مست ہاتھی اور اونٹ کی طرح سے کھیتوں کو مسمار کر کے رکھ دیتے ہیں اپنی 1.5-2 سال کی پاور کے لیے۔ اور اتفاق سے ہم جو اس وقت کینیڈا میں ایک جلا وطنی کسی اور سمجھیں عجیب و غریب کیفیت میں ہیں، یہ ہمارے ہی سینٹر جو معصوم ہے شکارگو میں، وہاں کے چند افراد نے، جس میں ایک ڈاکٹر شامل تھا، چھوٹی سی پاور کے لیے اس عالم میں کہ جس وقت ہماری وائف کا بریسٹ کینسر کا سلسلہ چل رہا تھا، ہماری امیگریشن کو خراب کیا اور ہمیں اس طرح سے دربدر کیا، تو ان کو اور ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ بنو عباس بھی ایسے ہی پاور میں آئے، لیکن ان کے پاس مسجد یا امام بارگاہ نہیں تھی، ان کے پاس دنیا کی بڑی حکومتوں میں سے ایک حکومت تھی، اور وہ بہک گئے۔ اس کو ہم ایکسکیوز نہیں دے سکتے، لیکن ایسی دنیا صحیح۔ کی محبت ان میں آئی کہ انہوں نے ائمہ کو جیلوں میں ڈال دیا، اور وہ ظلم جو بنو امیہ کا تھا وہ بنو عباس کے مقابلے میں کم لگنے لگا۔ اب کیونکہ ان اللہ کا اعلان تھا الرضا من آل محمد، تو ان پر پھر اعتراض بھی تھا۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ جو ولایت عہدی کا موضوع ہے یہ آیا تھا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور مامون کے دور میں، اور مامون سے پہلے سمجھے ہارون، اور اس سے پہلے منصور، اور منصور سے پہلے صفح۔ یہ صفح جو تھا صفح۔ ملعون، یہ پہلا تھا بنو عباس کا۔ یہاں سے ظلم کا سلسلہ شروع ہوا، اور جو شہادت ہوئی امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ منصور کے ذریعے سے ہوئی، اور جو شہادت ہوئی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وہ ہارون ملعون کے ذریعے سے ہوئی، اور اب دور آیا مامون کا۔ اب یہ گیم یہ ہو رہا مامون تھا کہ شیعہ۔ ہارون ملعون کے اس نے اپنے 2 بچوں میں حکومت کو تقسیم کر دیا تھا، ایک کی ماں عرب تھی، ایک کی ماں ایرانی تھی۔ امین کی ماں عرب تھی، مامون کی ماں ایرانی تھی۔ اس نے کیا کیا کہ جو فارس علاقہ تھا یا جو ایران والا علاقہ تھا وہ پورا ڈیوائیڈ کر کے دے دیا مامون کے ہاتھ میں، اور عرب علاقہ دے دیا امین کے ہاتھ میں، جیسے کہ اس کی باپ کی جائیداد ہے۔ اب یہ ہو گئے اولو الامر اور ذل الہی، بے غیرت قسم کے یہ لوگ، اور جو ان کی تعریفیں کرے وہ ان سے زیادہ خبیث۔ یہ ہو گئے ذل الہی، ان کی اجازت سے ہوگا دین کا کام۔ اب ان دونوں بھائیوں میں اختلاف ہوا، اور ظاہر پاور کا گیم تھا، ان میں نفرت پہلے سے تھی، اسی وجہ سے حکومت کو ڈیوائیڈ کیا تھا۔ تو مامون نے
کہ جو ایرانی ماں سے تھا اس نے امین سے جنگ کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ پورے علاقے پر قبضہ کر لیا اور اس کو ختم کر دیا۔ اب یہاں پر دوسرا پرابلم شروع ہو گیا۔ پہلا پرابلم تھا بنو عباس کے لیے کہ تم لوگ اہل بیت کے نام پر پاور میں آئے، تم لوگوں نے اہل بیت پر ظلم کیا۔ دوسرا اب پرابلم یہ عربی ہوا عجمی کہ شروع ہو گیا۔ مامون نے عربوں پر ظلم کیا ہے اور یہ عجمی ماں کی اولاد ہے۔ تو اب مامون کے لیے یہ تھا کہ ثابت کرے کہ میں عربوں کے خلاف نہیں ہوں۔ تیسرا پرابلم یہ تھا کہ شیعوں کو عام طور سے اس سے نفرت تھی اور اس کو یہ ثابت کرنا تھا کہ نہیں میں شیعوں کا یا امام رضا کا مخالف نہیں ہوں۔ اور پھر چوتھا پرابلم ایرانیوں کی جانب سے بھی تھا، کیونکہ ایرانی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حاکم آئے ان کی جانب سے مسلسل پرابلم میں تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ ہم پر بھی ظلم کر رہے ہیں اور رسول کے گھر پر بھی ظلم کر رہے ہیں، تو آٹومیٹکلی رسول کے گھر والوں کے لیے ایرانیوں کے دل نرم تھے۔ وہ کس پالیسی کے تحت؟ وہ بالکل اس پالیسی کے تحت جیسے کہ انڈیا میں ہندوؤں کے دل شیعوں کے لیے نرم ہیں، نہ یہ کہ شیعوں کے عقائد کی وجہ سے، بلکہ اس وجہ سے کہ انہوں نے تاریخ میں دیکھا کہ جب بھی رضیہ سلطان ہو یا التتمش ہو یا قطب الدین ایبک ہو یا مثال کے طور پر یہ مغل ہوں اور خصوصاً اورنگزیب، ان کے دور میں ایک تو ہندوؤں پر اور ہندوؤں میں بھی خصوصاً پنڈتوں پر اور برہمنوں پر جو ہے وہ زمانہ ٹائٹ کیا گیا اور ان کے لیے مسائل ہوئے، دوسری جانب شیعوں پر اور خصوصاً سادات پر۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ سادات کا احترام کرتے ہیں بے عنوان نسل رسول اللہ اور بے عنوان نسل جناب سیدہ، نا، ایسا نہیں ہے۔ شیعوں کا وہ احترام کرتے ہیں کہ جی ان کے بڑے اچھے عقائد ہیں، وہ احترام کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ہم پر بھی ظلم کیا ہے، ان پر بھی ظلم کیا ہے، یعنی مظلوم کا دل نرم ہو جاتا ہے اس مظلوم کے لیے کہ جو مظلوم واقع ہوا ہے انہی کے ذریعے سے کہ جس کے ذریعے سے یہ مظلوم واقع ہوئے، تو یہ ہے بالکل اصل۔ صحیح تو ایرانیوں کے دل صحیح۔ اہل بیت اچھا سے کے لیے نرم تھے۔ تو اب یہ معاملہ تھا کہ یہ صحیح امام رضا کو اپنا ولی عہد بنا کر ایک جانب جو ہے ایرانیوں کو بتایا کہ نہیں میں اہل بیت کا مخالف نہیں ہوں، دوسری جانب شیعوں کو بتایا کہ نہیں میں تمہارے امام کا مخالف نہیں ہوں، تیسری جانب جو ہے وہ عربوں کو بتایا کہ دیکھو میں عربوں کا مخالف نہیں ہوں اور امام رضا کیونکہ عرب ہیں، مدینے کے ہیں، اور چوتھی جانب یہ تھا کہ امام رضا علیہ السلام کی شخصیت کو خراب کر دے، لہٰذا امام نے اسے قبول نہیں کیا، اور جب قبول کیا تو جان کی دھمکی پہ قبول کیا اور اس شرط پہ قبول کیا کہ صحیح ہے، نہ میں کسی کو کسی عہدے پہ معین کروں گا، نہ کسی کو کسی عہدے سے ہٹاؤں گا، اور کسی قسم کا کوئی گورنمنٹ کا حکم صادر نہیں کروں گا، اور یہاں سے امام رضا علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ بچانے سے مراد صحیح۔ حدیث سلسلہ صحیح، تھوڑی سی اگر کیفیت بھی بیان کر دیں کہ ولی عہدی کی، اور کیا تاریخ میں کیا کچھ لکھا کہ کیا معاملہ تھا، سما کیا تھا کہ جس طرح سے ان کو انہوں نے لا کر جو ہے وہ ایک ولی عہدی کی تاجپوشی کی، تو پھر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے اور سلسلۃ الذہب کے اوپر بات کریں گے کہ ولایت امیر المومنین کے اوپر جو ہے وہ بہت تاکید امام علی رضا اسلام نے فرمائی۔ تھوڑا سا اور پروگرام کو ہم کھولنا چاہتے ہیں قبلہ۔ جی، اب جب ظاہر ہے کہ امام سے کہا گیا تو امام نے قبول نہیں کیا، اور بعد میں جو ہے پھر وہ دھمکی والا موضوع تھا، اور یہ یاد رکھیں کہ جان کا بچانا نبی اور امام پر بھی ضروری ہے، مگر یہ کہ اگر جان کو قربان کر کے ہی دین کو بچایا جانا ممکن ہو تو اس وقت پھر جان کو نہیں بچانا ہے، ورنہ نبی اور امام کے لیے بھی جان کو بچانا ضروری ہے، لہٰذا وہ کبھی ہجرت کرتے ہیں، کبھی سکوت کرتے ہیں، کبھی جہاد کرتے ہیں، اور یہی ہمیں تینوں چیزیں نظر آتی ہیں ذات مطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو جب امام وہاں سے نکلے مدینے سے تو آپ نے اسی وقت سب رشتہ داروں کو بلایا اور کہا کہ مجھ پہ ابھی گریہ کر لو، اور لوگوں کو بتا دیا تھا کہ میں دوبارہ تم سے نہیں ملوں گا۔ لہٰذا جب امام کو لے جایا گیا تو مختلف جگہوں سے ان کی سواریوں کو، ایسا نہیں ہے کہ ایک قافلہ تھا بلکہ کئی قافلے مدینے سے نکالے تاکہ لوگ پیچھا نہ کریں اور پتہ نہ چلے کہ امام کس قافلے میں ہیں۔ اچھا قبلہ اس پہ تھوڑا سا آ رہے ہیں، یہ تو پھر شہادت کی طرف جائے گا، اس پر سلسلۃ الذہب پہ بھی بات کرتے ہیں۔ جب امام ولی عہد تھے، جو ان کی ولی عہدی کا زمانہ تھا، اس میں اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کو، محمد علیہ السلام کے ماننے والوں کو کیا سیاسی ریلیف ملا، اس کی طرف اگر تھوڑا سا اشارہ کر دیں تو پھر ہم آگے بڑھیں۔ جی،
اب کیونکہ شیعوں کے لیے حالات بہت خراب تھے، تو اس دور میں سمجھیں کہ اس طرح سے امام نے شیعوں کو بھی بچایا کہ کچھ عرصے کے لیے شیعوں کو ایک ریلیف مل جائے اور علوم اہل بیت علیہ السلام مختلف علاقوں میں پہنچ جائیں، کیونکہ اسی زمانے میں ایک سکہ بھی رسماً چلا تھا جس پہ علی ابن موسیٰ رضا لکھا تھا، اور اسی طرح سے اس زمانے میں امام کو ایک اور موقع ملا کہ وہ علم امامت کو ظاہر فرمائیں۔ وجہ یہ تھی کہ مامون یہ چاہتا تھا کسی بھی اعتبار سے امام رضا علیہ السلام کو رسوا کرے اور کوئی نہ کوئی شخص آئے اور امام کی علمی حیثیت کو چیلنج کرے، لہٰذا وہ مناظرے کراتا تھا اور امام علیہ السلام ان مناظروں میں شرکت فرماتے تھے، اور جو اصل ہدف تھا وہ یہی تھا کہ دنیا صحیح امام کو بھی پہچانے اور غاصب کو بھی پہچانے، اور اس طرح سے امام نے پہچانوایا۔ لیکن اس کا جو اصل ہدف تھا وہ یہ تھا کہ مخالفین کو کنٹرول کرے، اور ایک ہدف یہ تھا کہ امام رضا علیہ السلام کی شخصیت کو تار تار کر دے، خراب کر دے کہ دنیا دار ہے، اور وہ امام نے نہیں ہونے دیا۔ اور اس کی جو ایک بہت بڑی مثال تھی وہ یہ کہ جب عید کی نماز کا وقت آیا تو کہا گیا کہ جی عید کی نماز جو ہے وہ آپ کو پڑھانی ہے، تو امام نے منع فرمایا، لیکن جب بہت اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھاؤں گا اس طرح سے جس طرح سے میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سبحان پڑھاتے تھے۔ اللہ۔ تو اب اس کے ذہن میں یہ ہوگا کوئی خاص دعائیں ہوں گی، کوئی خاص روش ہوگی، لیکن امام نے قبول کیا مشکل کے بعد، اور اس کے بعد جب سب لوگ ان کو لینے آئے، اس میں وزیر بھی تھے، وزراء بھی تھے، شہزادے بھی تھے، بڑے بڑے لوگ بھی تھے، تو امام عید کی نماز کے لیے ننگے پیر گھر سے نکلے۔ یہ ذہن میں رہے کہ نمازوں میں سے ایک اہم ترین نماز کہ جو بہت ہی زیادہ سمجھیں خضوع اور خشوع والی نماز ہے وہ عید کی نماز ہے، اور اس کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ مکروہ ہے چھت کے نیچے، یعنی اگر نہ پڑھی جائے چھت کے نیچے تو بہتر ہے، بیابان میں جا کے پڑھی جائے، اسی طرح سے نیچے کچھ بچھا ہوا نہ ہو، ننگے پیر چلا جائے، اور اسی طرح سے سفید کپڑے ہوں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل ہوئی، فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ پورا جسم جو ہے میرا آسمان کے نیچے ہو، یعنی کھلی بھی جگہ پہ آپ ہوں، اور اس طرح سے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں۔ تو عید کی نماز بہت ہی منفرد اور ایک بہت ہی خضوع و خشوع اور ایسی نماز ہے کہ جس میں ہم اپنے پورے وجود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے انتہائی حقارت کے ساتھ زمین پہ رکھیں۔ لیکن اب وہ والی نماز عام طور پر پاسبل نہیں ہو پاتی کہ لوگ مٹی پہ جا کے نماز پڑھیں، البتہ اگر واقعاً کہیں کسی کو اللہ توفیق دے ایک بہت بڑا مصلی بنایا جائے، اس کے اندر جو خاص قسم کی بجری یا بالو ہو تو اس سے بھی استحباب ہو جائے گا، اور زمین پر نماز پڑھی جائے، اسی پر سجدہ کیا جائے، اور ننگے پیر چلا جائے۔ ننگے پیر گھروں سے نکلنا ظاہر شہر بڑے ہو چکے ہیں، نجاست طہارت کا مسئلہ ہے، یہ بھی اب پاسبل نہیں رہا۔ تو اس طرح سے امام اپنے گھر سے باہر نکلے، اور جو ان کا لباس تھا وہ ٹخنے سے اونچا تھا۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ ٹخنے سے اونچا لباس جو ہے وہ ہمارے یہاں بھی مستحب ہے، لیکن ٹخنے سے مراد ہے کہ یہ جو گٹا ہوتا ہے اس سے ذرا سا اونچا۔ ٹخنے سے مراد جو ہے وہ گھٹنا نہیں ہوتا کہ جو آج کل سلفی اور وہابی گھٹنوں تک کے کرتے لے آئے ہیں، وہ قطعاً مراد نہیں ہے۔ اسلام کو اسلام ہی کی صورت میں پیش کیا جائے، اور یہ اس وجہ سے بھی خصوصاً تھا کہ اس زمانے کے جو شہزادے تھے وہ ریشم کے اور قیمتی کپڑوں کے لباس پہنتے تھے، اور وہ زمین پہ رگڑتے تھے، اور ان کو بعض دفعہ غلام اٹھاتے تھے، تو اس کی مذمت ہے۔ لیکن اگر عام حالات میں جیسے آپ کا ہمارا لباس لمبا ہو تو وہ حرام کی حد تک نہیں ہے، گو کہ بہتر یہی ہے کہ وہ ذرا سا اونچا ہو، یعنی جہاں تک عام طور پر اگر دیکھا جائے تو پینٹس بھی عام طور پر وہیں تک ہوتی ہیں، خصوصاً آج کل جو پینٹس ہیں اگر آپ دیکھیں جو ان کا سائز لیا جاتا ہے وہ ٹخنے سے ہی لیا جاتا ہے، تو اس سے قطعاً مراد نہیں ہے کہ وہ ایک بالش اوپر ہو، ذرا سا بھی اوپر ہو تو وہ کافی ہے۔ یہ ہم نے اس وجہ سے بیان کیا کہ ممکن ہے کہ ایک گروہ ہمارے یہاں سے بھی تبلیغیوں کی طرح سے نقل کرنے لگے، اور چھوٹے بھائیوں کی شلوار ہو جائے، بڑے بھائیوں کی قمیض ہو جائے، تو اسلام کو اسلامی کی طرح سے بیان کیا جائے۔ اسی طریقے سے اس کو بھی ضمناً بیان کر دیں کہ اسلام میں دانتوں کو صاف کرنا مستحب ہے، اور روایات میں ہے چاہے وہ انگلی سے صاف کریں اور چاہے وہ مسواک سے صاف کریں، اور اسی طرح سے ہے چاہے کپڑے کو اس طرح سے انگلی پہ لپیٹ کے صاف کریں۔ لہذا آج کل جو برش ہے وہ کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ لکڑی ہی سے کیا جائے، لیکن اگر کوئی لکڑی کو استعمال بھی کر رہا ہے تو یہ کس نے کہا ہے کہ اس طرح سے اس کو
پین کی طرح سے ایسا پھول بنا ہوا ہو اور اس کو جو ہے جیب پہ لگا دیا جائے. ضروری نہیں ہے جو مستحب چیز ہو اس کو جیب میں لگا دیا جائے اور اس طرح سے اسلام کا مذاق بنایا جائے، تو یہ تو اسلام کا مذاق ہے. خیر، امام رضا علیہ السلام جو گھر سے نکلے، سفید کپڑے تھے اور ٹخنے سے کچھ اونچے تھے اور انتہائی سادگی میں نکلے اور ننگے پیر نکلے، لہٰذا نتیجہ یہ ہوا کہ سب کو اپنے جوتے اتارنے پڑے اور آپ کی زبان پر عید کی تکبیرات تھیں اور آپ ان تکبیرات کو دہراتے جا رہے تھے، حتیٰ در و دیوار بھی ولایت امام رضا علیہ السلام اور ان کے حکم پر در و دیوار سے بھی آوازیں آ رہی تھیں. تو اس طرح سے جب آپ باہر نکلے تو اندازہ ہوا کہ اگر اس طرح سے امام رضا علیہ السلام پبلک میں آتے رہے اور خصوصاً ایران میں، تو بنو عباس کا کام تو پلٹ ہی جائے گا. جی صحیح. تو قبلہ حدیث سلسلۃ الذہب کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ جب بھی ولایت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو حدیث سلسلۃ الذہب جو ہے وہ تمام مومنین کے ذہن میں ضرور آتی ہے. اس کا کیا تاریخی پس منظر کیا ہے، کس طرح سے یہ حدیث وارد ہوئی، کس طرح وہ سارے معاملات، تاریخ نے کیا کچھ لکھا، کیا کچھ قلم بند کیا ہے قبلہ، اس کی اوپر روشنی ڈالے. جب امام رضا علیہ السلام مرو لائے جا رہے تھے، مرو سے مراد یہی مشہد کا پورا علاقہ اور خصوصاً اسی میں ایک علاقہ تھا نوغان کہ جہاں پر اس وقت امام کا حرم ہے. جب یہاں پر لائے جا رہے تھے تو راستے میں نیشاپور، اور نیشاپور میں مختلف محدثین اہل سنت کے اس زمانے میں بھی رہتے تھے، تو وہاں پر ان سے یعنی امام سے کہا گیا کہ کچھ آپ کو ارشاد فرمائیں، تو آپ نے ایک حدیث ارشاد فرمائی. اچھا، ایسی حدیث کہ جس کے تمام جو ہیں وہ سلسلے معصوم ہوں، اسے کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب. لہٰذا امام نے ارشاد فرمایا کہ ان ابی موسیٰ ابن جعفر ان ابی جعفر ابن محمد ان ابی محمد ابن علی ان ابی علی ابن الحسین ان ابی حسین ابن علی ان اخی حسن ابن علی ان ابی علی ابن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جبرائیل وان اللہ سبحانہ وتعالی وقال سبحانہ وتعالی کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی آمن من عذابی. کہ آپ نے فرمایا کہ یہ روایت میں نقل کر رہا ہوں اپنے والد سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے امام حسن علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد امام مولا امیر المومنین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ قول نقل فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ جملہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا. یہ آپ نے حدیث ارشاد فرمائی اور اپنے ناقے کو حرکت دی اور کچھ آگے بڑھے، اور لوگ اب سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں کہ امام کا طریقہ تھا کہ لوگوں کو ذرا سا متحیر کریں اور لوگوں کے ذہن میں سوال لائیں کہ بات ختم ہو گئی ہے یا بات آگے بھی ہے. ختم ہو گئی ہے تو اگلی حدیث کیا ہوگی، اور اگر بات آگے ہے تو وہ اگلی بات کیا ہے. اب یہ لا الہ الا اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا قلعہ ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے اور کہے لا الہ الا اللہ تو کیا فلاح پائے گا؟ نہیں. اس کے معنی ہے کہ کوئی نہ کوئی شرط اور بھی ہے. کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لا الہ الا اللہ مان کے ظالم کہے تو فلاح پا جائے گا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے لیکن معاذ اللہ اس کو ظالم کہے تو کیا فلاح پائے گا؟ نہ. تو معلوم ہوا کہ کچھ عقائد مسلم ہیں، کچھ چیزیں مسلم ہیں، لیکن اس کی امبریلا میں، اس کے ضمن میں کچھ کنڈیشنز آتی ہیں، شرائط آتی ہیں. صحیح. تو اب آپ نے دوبارہ اپنے ناقے سے سر باہر نکالا. پہلا جملہ آپ ارشاد فرما چکے تھے قال سبحانہ وتعالی کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی،
کہ جو بھی سبحان اللہ. میرا کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ جائے گا. لیکن آگے بڑھ کے آپ نے ارشاد فرمایا مع شروطہا، لیکن یہ جو اللہ اللہ اکبر. سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ جائے گا، یہ جرنلی نہیں ہے جیسے کہ ہم نے توجہ دلائی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے اور معاذ اللہ جاہل مانے تو کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. یعنی اس کا مطلب شرط ہے. تو آپ نے فرمایا مع شروطہا، لیکن شرائط کے بعد، جو ان شرائط کو پورا کرے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قلعے میں داخل ہوگا اور عذاب سے بچے گا. سبحان اور پھر اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور واہ. ان شرائط میں سے جو ایک شرط ہے وہ میں ہوں. میں ہوں. اور جب سبحان میں اللہ. ہوں تو اس سے مراد ہے کہ میرے جد جو بسیغ رسول اللہ بخلیفتہ بلا فصل صدیق اکبر فاروق حاضر الامت یاسوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب تو بطور اولا ہیں. طالب علیہ السلام. تو اللہم یہاں صلی پر اللہ. ولایت کی جانب توجہ دلائی. جی صحیح. تو قبلہ یہ جو ہے کہ اس طرف اتنا انفسائز کیا، تو اس میں تھوڑا سا اس کے علاوہ تھوڑی سی اور علمی اگر جدوجہد کی طرف ہم نگاہ ڈالیں تو ہمیں تاریخ میں کیا ملتا ہے، تھوڑا سا ہم دیکھیں اب اس کو اس ولایت سے کو پہلے حالیہ. ڈسکس کر لیتے ہیں کہ دیکھیں ولایت سے مراد کیا ہے. کہ بلا شک جو سب سے اہم نظریہ ہے، جو سب سے اہم عقیدہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات حسنہ ہیں، صفات ثبوتیہ ہیں، اور خصوصاً اس میں علم ہے. ان تمام صفات حسنہ کے، ان تمام صفات ثبوتیہ کے ساتھ اور صفات خداوند تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، خصوصاً صفات عدل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننا ہے. لیکن اگلے مرحلے میں ہمیں اگر حضرت آدم کے زمانے میں ہیں تو ہمیں کس کو ماننا ہے؟ اللہ کو ماننے کے لیے حضرت آدم کو ماننا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اگر ہم حضرت شیس کے زمانے میں ہیں، کہ جو ان کا اصل تلفظ ہبرو میں شیت ہے، ان کے زمانے میں اگر ہم ہیں تو ہمیں انہیں ماننا ہوگا. ان کو بغیر مانے کام نہیں چلے گا. اسی طرح سے حضرت نوح کے زمانے میں، اور اس کے بعد آگے بڑھتے چلے جائیں حضرت ابراہیم کے زمانے میں، حضرت اسماعیل کے زمانے میں، حضرت اسحاق کے زمانے میں، اور تدریجاً آگے بڑھتے چلے جائیں حضرت یوسف کا زمانہ ہو، یا حضرت موسیٰ کا زمانہ ہو، یا پھر ان سے پہلے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کا زمانہ ہو، یا بعد میں حضرت موسیٰ کا زمانہ ہو، یا بعد میں حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہو، تو ان کے بغیر معاملہ حل نہیں ہوگا. اور جب زمانہ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان کے بغیر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہوگی. اب جیسے ہی اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، تو پہلے ہی وہ اہتمام کر چکے تھے کہ اب صحیح دین نبوت تو ختم ہو گئی ہے، اب کس سے لینا ہے. تو وہ سلسلہ شروع ہوا ان کے نائبین کا، ائمہ اثنا عشر کا، خلفائے اثنا عشر کا، اور ولایت ائمہ اہل البیت علیہم السلام کا. لہذا آپ نے بہت زیادہ توجہ دلائی، جو ہم نے شروع میں بھی عرض کیا کہ ان کے دشمنوں کو آپ نے منافق ثابت کیا، ان کی مخالفت کو اپنی مخالفت ثابت کیا، ان کی توہین کو اپنی مخالفت کہا. وجہ یہ ہے کہ اہل بیت دین کا مرکز ہیں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن کمال یہ ہے کہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حکم ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کہ اے میرے حبیب کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو. تو اہل بیت کی مودت اس وقت بھی لازم تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظاہری زندگی گزار رہے تھے. اس کے بغیر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین نہیں لے سکتا تھا، اور بعد میں بطور اولا بغیر اہل بیت کے کچھ نہیں ملے گا. تو یہ ہے ولایت. اب یاد رکھیں کہ اہل سنت میں بھی خصوصاً طاہر القادری صاحب اب تو آج کل اپنے نظریات سے پلٹ گئے ہیں. وہ کتاب لکھ چکے ہیں سیف الجلی علی منکر ولایت علی. آج ان سے کہا جائے کہ آپ کہاں گئے، شیعوں میں آ کے تقریریں کرتے تھے مولا علی کی ولایت کو، غدیر کو، اب کیوں نہیں ثابت کرتے؟ کیونکہ وہ سیاست میں آ گئے ہیں. انہی کتاب تھی قول المعتبر فی امام المنتظر، وہاں انہوں نے واضح لکھا کہ رسول اللہ کے خلفاء جو ہیں ایک سیاسی ہیں،
وہ یہ 4 ہیں یا 5 ہیں، اور جو ہیں الہی ہیں وہ 12 ہیں، اور خلفائے الہی میں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جائے گا، جن کے ذریعے سے ولایت ملے گی، انہوں نے نام انہی 12 ائمہ کا لیا، اب وہ کیوں نہیں لیتے؟ لہٰذا علماء اہل سنت جو ہیں ان میں ایک بہت بڑی تعداد بعرض معذرت علماء یہود و نصارہ جیسی ہے کہ جو حق کو جانتے ہیں لیکن چھپاتے ہیں، اور جو اہم ترین حق چھپاتے ہیں وہ ہے ولایت مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی ولایت کے ذریعے سے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین ملے گا۔ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے تو اسی کے ذریعے سے ہم پہنچیں گے۔ یہ ہے باب مدینۃ العلم، اس دروازے سے ہم پہنچیں گے مدینۃ العلم تک۔ اشرف الانبیاء تک ہم سبحان اللہ۔ نہیں پہنچ سکتے بغیر اس ولایت مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ لہٰذا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اب ضرورت ہے ولایت امام حسن کی، امام حسین کے دور میں علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ضرورت ہے امام حسین کی ولایت کی۔ اسی طرح سے ہر امام کے دور میں بغیر ان کے ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو اور واضح فرمایا، مع شروطہا، لا الہ الا اللہ کا نتیجہ جب ملے گا اس قلعے میں جب داخل ہوگے سبحان کہ اللہ۔ جب اس زمانے میں اللہ کے خلیفہ کو تم مانتے ہو، اور اس زمانے میں جس میں ہم اور آپ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے زمین پر خلیفہ اور جانشین کی جن کی ولایت اور امامت کا اور جن سے ہمیں محبت کا تعلق ہر وقت باقی رکھنا ہے وہ ہے ذات مطہر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہاں پر عرض کریں کہ ہمارے یہاں لفظ ولایت کو اس وقت ولایت فقی کے نام سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ولایت فقی سر آنکھوں پہ، آغا خامنائی کے جوتے ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن یاد رکھیں شیعوں میں روایات اہل بیت میں جب بھی ولایت کے معنی ہوتے ہیں وہاں پر ولایت مولا امیر المومنین اور ولایت اہل بیت ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ نہیں ولایت فقی بھی ہے، ولایت فقہا بھی ہے، سر آنکھوں پر، ہم نہیں کہتے کچھ، فوراً اس کو مس یوز کر لیں گے، اور آج کل تو شور مچا دیتے ہیں MI6 کا جتنے بھی لوگ ہیں۔ دیکھیں امام خمینی کی ولایت ہو یا خامنائی کی ولایت ہو یا آغا سیستانی کی ولایت ہو یا آغا خوئی کی ولایت ہو یا آغا بروجردی کی ولایت ہو یا آغا حکیم کی ولایت ہو، یہ سب ولایتیں ہیں، لیکن ان تمام ولایتوں کا دار و مدار اس صورت میں ہے یعنی جب عقیدہ ہو امام زمان کی ولایت پر اور غیبت پر، اس میں ان کی ولایت ہے۔ لیکن روایات میں جب کہا جاتا ہے کہ سوال ہوگا ولایت کا، تو یہ جو ہمارے یہاں بعض لوگ بڑے بڑے خطبے دے رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور نوجوانوں کو ایک طرح سے منحرف بھی کر رہے ہیں، روایات میں جب بھی بات ہوئی ہے ولایت کی تو وہاں پر ولایت مولا امیر المؤمنین اور ولایت ائمہ اثنا عشر ہے۔ قطعاً اس سے مراد روایت میں قطعاً مراد چاہے امام خمینی ہو یا آغا خوئی ہو یا آغا حکیم ہو یا آغا خامنائی ہو یا آغا سیستانی ہو یا ان سے پہلے کہ آغا برجردی شیخ صدوق ہو، ان کی ولایت کی بات نہیں ہوئی ہے۔ ان کی ولایت جو ہے وہ طول میں آتی ہے، یعنی ولایت خداوند تبارک و تعالی، ولایت رسول اللہ، ولایت مولا امیر المومنین، ولایت ائمہ، اور غیبت کے زمانے میں علماء اور فقہا کی ولایت۔ لیکن لفظ ولایت جب روایتوں میں آیا ہے تو یاد رکھیں وہ خصوصاً ولایت ائمہ اثنا عشر اور خصوصاً ولایت مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب لکل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علیہ السلام۔ اللہم صلی اب آپ کے ذہن میں اگر ایک دو سوالات ہیں ٹائم بتائیں جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے اس کو ہمیں ذرا سا ڈسکس کرنا ہے۔ میرے خیال سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ اس میں خوش ہوں جی گے ہمارے پاس ابھی کہ ہم جو پاکستان میں اس وقت 35-40 منٹ ہے ہمارے پاس۔ جی ہاں، تھوڑا سا کتنے ٹائم ہے؟ 35-40 منٹ ہے ہمارے پاس۔ اچھا 35 منٹ ہے۔ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جو ہے کچھ رد شبہات کا سلسلہ کیا اور جو علماء الٹی سیدھی باتیں باز کر رہے تھے تو ہم پہلے کہتے تھے کہ بھائی یہ کام یہ کلچر نہ بناؤ کہ تمام ذاکرین کو غلط کہو، تمام علماء کو صحیح کہو، صحیح ہے، غلط غلط ہے۔ اب آپ دیکھیں پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے ولایت کے نام سے کہ جو 100% غلط ہو رہا ہے، وہ جو کرنے والے ہیں ہم ان کا 1% بھی ساتھ نہیں دیتے، ان کی مذمت کرتے ہیں۔ اچھا، ان کی مذمت ہم خصوصاً اس اعتبار سے زیادہ کر رہے ہیں کہ یہ علماء یا علماء نما یا بعض امامہ پہننے والوں کی وجہ سے تمام علماء کے خلاف ہو گئے۔ یہ بات ایک ان کی جہالت کی علامت ہے۔ دیکھیں نا، اگر کچھ علماء غلط کر رہے ہیں اور قطعاً کر رہے ہیں،
ہم تو پہلے کہتے تھے کہ علماء کی غلط باتوں کو پروموٹ نہ کرو، علماء کی غلط باتوں پہ خاموش نہ رہو، یہ غلط ہے بالکل کہ ذاکر غلطی کرے تو آسمان سر پہ اٹھا دو، اور اگر مولوی غلطی کریں تو اس کو چھپا دو، غلط غلط ہے، غلط غلط ہے، غلط کو غلط کہنا چاہیے، لیکن حد سے بڑھ کر کسی کو ٹھک سے جو ہے وہ کافر بنا دو، کسی کو جو ہے ایجنٹ بنا دو، کسی کو غیر حلالی بنا دو، یہ سب بھی ایک شدت ہے۔ ڈیسنٹ بات کرنی چاہیے، جس کی جو حد ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ لوگ دین سے خارج بھی ہوتے ہیں، بلا شک گمراہ بھی ہوتے ہیں، لیکن دین سے جو گمراہ ہوتے ہیں ان کے بھی لیولز ہوتے ہیں، گمراہی جو ہے وہ کسی بھی لیول کی ہو سکتی ہے، لیکن غلط بات کو غلط کہنا چاہیے۔ تو یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے تو ان کی طرف توجہ دلائیں کہ اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ آپ لوگ علماء کی نفرت میں بہت آگے نکل گئے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس نہ کوئی حدیث کی کتاب رہے گی نہ روایت رہے گی، کیونکہ آپ تو جرنلی علماء کو غلط کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ دوسری بات یہ کہ آپ اس بغض میں، خصوصاً یہ جو ابو ذر ہیں، یہ اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ جو میرا جو ان سے صحیح معنوں میں 100% اختلاف ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ اتنا بغض میں آگے نکل چکا ہے شخص کہ یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کا دفاع کرنے والوں کا بھی مخالف ہو چکا ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ علماء کے بغض میں یہ حضرت زینب کے دشمن ہو چکے ہیں، علماء کے بغض میں یہ متوکل بالکل ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت زینب کے دفاع کرنے والے جو افراد ہیں ان کے لیے بھی الٹی سیدھی باتیں کہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت اس شخص کے اوپر صرف ایک اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ علماء اور مراجع کے خلاف ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ علماء اور مراجع کے خلاف اب نہیں رہے، یہ علماء مراجع سے آگے بڑھ چکے ہیں، یہ حضرت زینب کے مزار کے خلاف ہو چکے ہیں یہ صاحب، کیونکہ ایک آدمی جو حضرت زینب سے محبت کرتا ہو ان کے دفاع کرنے والوں سے کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ وہ جو کلپ مدافع کے موصوف کا آیا خلاف تھا جس میں انہوں نے زینبیون کو اور پاکستان سے جو لوگ دفاع کرنے گئے ان کی مذمت کی، اور پاکستان میں مسنگ پرسنز کو مس کرنے والوں کو اور قید کرنے والوں کو انہوں نے سپورٹ کیا، اور اس طرح سے کہا کہ یہ سب مر گئے ہیں شام وغیرہ میں۔ یہ سب کلپ ہیں، ممکن ہے الفاظ میں ذرا سا مجھے غلط ہو جائیں، لیکن مفہوم ان کا یہ تھا کہ یہ سب ختم ہو چکا۔ بات تو ایجنڈا تو واضح ہو جاتا ہے نا، جو مدافعین کے خلاف ہے نہیں، تو مسئلہ یقیناً دیکھیں، وہ ہاں دیکھیں، منہدم کرنے بات والوں یہ کے ہے ساتھ ہے نا پھر۔ یہ تو بالکل، یہ جو موصوف ہیں اور یہ جو کام ہے 100% غلط ہے، 100% غلط ہے، 100% غلط ہے۔ یہ لوگ منحرف ہو چکے ہیں، ہو چکے ہیں، ہو چکے ہیں۔ ابھی بھی ان کو اگر واپس آ جائیں تو ہم گلے لگا لیں گے۔ یہ اتنے منحرف ہو چکے ہیں کہ ان کو حضرت زینب کا روزہ مسمار ہونا عزیز ہے، بے نسبت اس کے کہ اگر کوئی فوج آغا خامنائی کے نام سے دفاع کرے حضرت زینب کے روزے کا تو ان کو برا لگے گا، لیکن اگر وہ فوج پسپا ہو جائے اور روزہ مسمار کر دیا جائے تو ان کو زیادہ خوشی ہوگی۔ لہٰذا انہوں نے اور ان کے ٹولے نے جو علماء کی توہین کی وہ توہین قطعاً بری ہے، لیکن ان کا جو جرم ہے حضرت زینب کے دفاع کرنے والوں کی مذمت، میں تو صرف اس کو فوکس کرتا ہوں، اور وہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم کہیں کہ جی معاویہ نے معاویہ بہت برا تھا، اس نے جناب حجر بن عدی کو قتل کیا۔ اچھا، خالی یہی جرم تھا؟ نہ، اس کا اصل جرم تو رسول اللہ کی مخالفت اور مولا امیر المومنین کی مخالفت اور امام حسن کی مخالفت تھی۔ تو ان ابو ذر صاحب کا جو اصل جرم ہے وہ علماء کی مخالفت اور توہین نہیں ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، علماء ہمارے یہی رو رہے ہیں آ کے اس نے علماء کی توہین کر دی۔ بھائی یہ تو حضرت زینب کے روزے کے دشمن ہیں موصوف۔ ان موصوف نے تو حضرت زینب کے دفاع کرنے والوں کو پاکستان کی ایجنسیوں کے حوالے کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے۔ ان موصوف کے دل میں نفرت حضرت زینب کے روزے کا دفاع کرنے والوں کی، کیونکہ ان کے وہ حامی ہیں حضرت آغا خامنائی کے، تو یہ اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ ہم پوٹین کے عقائد کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ ایک طرح سے سوشلسٹ اور کمیونسٹ ہیں، لیکن کیونکہ پوٹین نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کے دفاع کے لیے شیعہ افواج کو سپورٹ کیا، میں کبھی بھی پوٹین کی برائی نہیں کروں گا اس عنوان سے۔ میں تو کہوں گا اس کا احسان ہے مجھ پر اور میری آنے والی نسلوں پر،
کیونکہ اس نے شیعوں کو حضرت زینب کے مزار کے لیے بالآخر سپورٹ کیا۔ یہ ابو ذر یہ شیعہ باقی نہیں رہے، ان کو توبہ کرنی ہوگی، واپس پلٹ کے آنا ہوگا، اور جتنے لوگ اس کنونشن میں جا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس شخص سے پہلے تقاضا کریں کہ وہ آ کر کہے کہ جس نے حضرت زینب کے روضے کا دفاع کیا، چاہے وہ پاکستان کے ہوں، چاہے وہ ایران کے ہوں، چاہے وہ ایران کی افواج ہو، چاہے وہ لبنان کی افواج ہو، چاہے وہ شام کی افواج ہو، اور ان سب کے میں قدموں کو چومتا ہوں، اور میں آغا خامنہئی سے اس کو میں کہہ رہا ہوں، اگر یہ کہے تو کہا کہ چلیں جی میں آغا خامنہئی سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن حضرت زینب کا جو انہوں نے دفاع کیا اس میں ان کا ساتھ دیتا ہوں، کم سے کم اس کا ساتھ تو دے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے مرحلے میں، یاد رکھیں یہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو حرکتیں کی ہیں، آج ہم دوبارہ کھل کے نام لیں کہ یہ آ کر جو حرکتیں کی ہیں ٹی وی پہ آ کے، دشمن رسول اللہ، دشمن مولا امیر المومنین کے فضائل پڑھے قمبر صاحب نے، مسعودی صاحب نے، یا مثال کے طور پر جو آغا جواد نقوی صاحب کبھی اٹیک کرتے ہیں حضرت ختیجہ کے مال پر، کبھی اٹیک کرتے ہیں حضرت مختار پر، کبھی اٹیک کرتے ہیں حضرت عبداللہ پر، کبھی اٹیک کرتے ہیں فقہا پر۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹولہ ہے، آج یہ صاف بات کرنی پڑ رہی ہے، اب تو ختم ہی کر دیا نا انہوں نے، شیعوں کی دھجیاں اڑا دی ہیں ادھر سے جو میں بہت صاف بات کر رہا ہوں، اس کا آپ لوگ کلپ بنائیں، آگے بنائیں، مجھے ان کی فکر نہیں ہے۔ ادھر سے آپ دیکھیں شیعت میں رخنہ ڈال رہے ہیں آغا سید جواد نقوی البخاری، ادھر سے شیعت میں رخنہ ڈال رہے ہیں آغا سید ابو ذر نقوی البخاری ادھر سے یہ تمام علماء کو گالیاں دے رہے ہیں، تو ادھر سے آغا جواد نقوی حضرت آدم کی عصمت کا انکار کر کے فرماتے ہیں تمام علماء امامیہ جو ہیں وہ سوچیں تو صحیح کس کے مقابلے میں کھڑے ہیں، یعنی قرآن اور اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ تو ابو ذر بخاری بھی علماء کو نہیں چھوڑ رہے، تو ادھر سے آغا جواد بخاری بھی علماء اور مراجع کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہیں، تمام علماء امامیہ۔ ٹھیک، پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کسی کے فتوے کو نہیں مان رہے جناب ابو ذر نقوی البخاری، تو ادھر پہ آغا جواد نقوی البخاری بھی نام لیتے ہیں ولایت فقیہ کا، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ تمام فتووں میں ان کا بھی مذاق بنا رہے ہیں۔ ان سے سوال کیا جائے کہ بھئی آپ کسی مجتہد کو تو نہیں مانتے، آپ فتوے تو آغا خامنہئی کے بتائیں نا، کم سے کم آپ اپنے فتوے کیوں بتا رہے ہیں؟ کیا آپ کے لیے جائز ہے؟ شور کرتے ہیں یہاں پہ ولایت کا، ہاں ولایت فقیہ کا شور کر رہے ہیں آپ، کرنا چاہیے، آغا خامنہئی کے جوتے ہماری سر آنکھوں پہ، مسئلہ تو آغا خامنہئی کا بتائیے نا آپ۔ آغا خامنہئی فرما رہے ہیں کہ جی 3 میل سے کم فاصلے میں نماز جمعہ قائم کرنا غلط ہے، آپ نے وہ بھی قائم کی۔ آپ فطرے میں آغا خامنہئی کا مسئلہ الگ ہے، آپ کا مسئلہ الگ ہے۔ عید کی نماز کے بارے میں آغا خامنہئی فرما رہے ہیں کہ غیبت امام زمان میں واجب نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی واجب ہے۔ جمعے کی نماز کے بارے میں آغا خامنہئی فرما رہے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، واجب تخیری ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ یہ واجب ہے، اور آپ اٹیک کر رہے ہیں ان علماء پہ کہ جو عید کی نماز کو واجب نہیں کہتے، تو اٹیک تو آپ آغا خامنہئی پر بھی کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، چاہے آغا سید جواد نقوی البخاری ہوں، چاہے آغا سید ابو ذر نقوی البخاری ہوں، یہ دونوں کے دونوں علماء کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ مراجع کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ پبلک کو علماء سے دور کرنے میں آغا جواد نقوی صاحب جیسے، اور اسی طرح سے آغا مسعودی صاحب جیسے، اسی طرح سے آغا قمبر نقوی صاحب جیسے، اسی طرح سے اور دیگر مولویوں نے کہ جنہوں نے اتحاد کے نام پر دشمنان اہل بیت کی تعریفیں کی۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ امام مولا امیر المومنین فرماتے تھے کہ جا کے ننا سے ملو، یہ کہاں ہے بابا روایت؟ کبھی تم کہہ رہے ہو کہ بالآخر وہ ماں تھیں، یاد رکھو ام المومنین کا ٹائٹل اس عنوان سے ہے کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کس نے کہا کہ ام المؤمنین کے لیے ضروری ہے کہ وہ با ایمان ہوں؟ دو ٹوک بات، آپ نبی کی ماں کو مسلمان نہیں کہتے، انبیاء کے ماں باپ کو فاسق فاجر کہتے ہو، انبیاء کے ماں باپ کو کافر کہتے ہو، کیا کوئی شرط ہے کہ نبی کی ماں مسلمان ہو؟ آپ تو نبی کی ماں کو مسلمان نہیں کہتے، تو مومنین کی ماں کے اندر کیا پرابلم نہیں ہو سکتے؟ مومنین کی ماں کے نظریات خراب نہیں ہو سکتے کیا؟ جب یہ باتیں دشمنان اہل بیت کی تائید ہوگی، یاد رکھیں اس وقت پورا پنجاب اگر ڈسٹرب ہے، پورا سندھ اگر ڈسٹرب ہے، وہاں کے جو بیچارے معصوم لوگ پریشان ہیں، وہ دشمن نہیں ہیں علماء کے، وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ اور ان نادان مولویوں کے منہ سے جب اہل بیت کی مخالفت محسوس ہوگی تو یہ بیچارے سادے بچے، یہ سادے مومنین گمراہ ہو جاتے ہیں۔
جب ان کی زبانوں سے نکلے گا کہ ائمہ کے پاس ولایت تکوینی نہیں ہے اور اس قسم کی مولوی باتیں کریں گے تو لوگوں نے تو گمراہ ہونا ہے۔ اس وقت ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بھی کہہ دیں الگ فرقہ اور الگ کر دیں، یہ تو دشمن چاہ رہا ہے۔ کوئی الگ فرقہ نہیں ہے، کوئی الگ لوگ نہیں ہیں، یہ چند لوگوں نے پرابلم کیے ہوئے ہیں۔ ہماری ایک پہلے بھی اچھا تو ایک اس کو کلپ تھا، وہ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ چلائیں، اس میں ہم نے واضح کہا تھا کہ شیعوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے دو گروہ نے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ولایت کانفرنس کر رہے ہیں، ادھر وہ ولایت فقیہ کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ کی توہین ہوئی تو کس نے شور مچایا؟ ان جناب حضرت سید جواد نقوی البخاری نے یا حضرت ابو ذر نقوی البخاری نے؟ کس نے شور مچایا آپ یہ بتائیے۔ میں سوال کروں گا ان لوگوں سے کہ ٹی وی پہ آ کے دشمن مولا علی کی تعریف کی جا رہی ہے امامہ پہن کر، اگر یہی ایک شخص آ کر فرادیبہ کی تعریف کر دیتا تو کتنا واویلا ہوتا؟ اگر کوئی آدمی تعریف کر دیتا منافقین خلقی لیڈر کا کہ مریم رجبی کے ان دونوں عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہو، چاہے وہ فرادیبہ ہو چاہے مریم رجبی ہو، ہم نہیں تعریف کر رہے لیکن سوال یہ کر رہے ہیں کیا یہ دونوں عورتیں اس قاتل جو مولا علی کے قتل کا ارادہ کرتی تھی اس سے کم ہیں یا زیادہ ہیں؟ سیدھی سیدھی بات ہم کرتے ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کیا امکان ہے کہ آپ کالونیل سسٹم کے مخالف ہوں اور وکٹوریا کے طرفدار ہوں؟ نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ امام خمینی کے طرفدار ہوں اور کہیں کہ جی فرادیبہ جو ہیں بڑی اچھی لیڈی تھی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ انقلاب کے طرفدار ہوں اور کہیں مریم رجبی جو ہے بڑا اچھا اسکارف پہنتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مولا علی کے طرفدار ہوں اور ائمہ کے طرفدار ہوں اور جو مولا علی اور ائمہ کی دشمن ہوں آپ اس کا دفاع کریں، اس کے فضائل پڑھیں؟ بالکل صحیح بھائی آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کی توہین نہ کریں جب فتنہ ہو رہا ہو، آپ سے یہ کب کہا گیا ہے کہ ان کے فضائل پڑھیں؟ بالکل صحیح۔ تو یہ قبلہ جتنا انحراف ہو رہا ہے جو یاد رکھیں، میں تمام لوگوں سے آپ کے توسل سے، اور آج کل میں اور بھی کلپ بناؤں گا، یہ جتنے لوگ جا رہے ہیں سندھ یا پنجاب سے، ان کو فرقہ نہ بنائیں، ان کو الگ نہ کریں، یہ سادے مومنین ہیں، ان کو بتائیں کہ ہم ائمہ کو مانتے ہیں، ان کو بتائیں کہ امام خمینی نے ولایت تکوینی کے بارے میں کیا فرمایا، ان کو بتائیں کہ ہمارے مراجع دشمنان اہل بیت کے لیے کتنی لعنت بھیجتے ہیں، ان کو بتائیں کہ ہمارے مراجع جو ہیں دن میں کم سے کم ایک دفعہ ورنہ دو دفعہ زیارت عاشور پڑھتے ہیں، ان کو بتائیں کہ ہمارے مراجع کے تعقیبات میں سے ایک تعقیب جو ہے وہ دشمنان اہل بیت پہ لعن کی تسبیح ہوتی ہے، ان کو بتائیں کہ وہ ائمہ علیہم السلام توسل کرتے ہیں، ان کو بتائیں کہ صبح کی نماز کے بعد حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت اور اکثر مراجع جو ہیں گھنٹوں جناب حضرت معصومہ سلام علیہ کے ذریعے مطہر کے پاس بیٹھ کے توسل کرتے تھے۔ یہ جو بعض مومنین ہیں یہ گمراہ کیے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک جانب جو ہے سید ابو ذر نقوی البخاری ہیں تو دوسری جانب ہمارے علماء ان کو مواد دے رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس مواد کو یہ لوگ مس یوز کر رہے ہیں ہمیں بتانا ہے کہ یہ ان کے نظریات ہیں، یہ نظریات ہمارے مراجع الزام کے نہیں ہیں، اور اگر مجتہدین میں سے بھی کوئی ایک غلط ہو تو ہم نے نہیں کہا کہ تمام مجتہدین جو ہیں وہ صحیح ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں جو اکثر مراجع ہیں، جو بزرگ مراجع ہیں، جو پورے غیبت صغریٰ و کبریٰ میں گزرے، جنہوں نے تشیع کا دفاع کیا، ہم ان کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ چیزیں کلیئر کریں، بالکل یہ ٹھیک۔ فرقہ نہ اچھا بن قبلہ جائے۔ جو یہ جو آج بڑے آرام سے کہا جا رہا ہے غالی و نصیری اور ان کو الگ کیا جا رہا ہے، کون سی خدمت ہو رہی ہے؟ یہ نہ کوئی غالی ہے نہ بالکل صحیح۔ نصیری ہے، یہ اچھا تو وہ لوگ ہیں اگر سیرت کہ جو سامنے امام علی رضا روحی والمحمد الفدا کی سیرت سامنے رکھے تو ان کی سیرت کی روشنی میں رائے حل کیا ہے؟ کس طرح سے ایک قوم کو ایک قوم کی شکل پہ واپس لایا جائے، عقائد کو مسلم کیا جائے، کیا جائے امام کی سیرت کے پہلی بات یہ ہے روشنی کہ میں؟ ہمارے ہاں جو مومنین ہیں، خصوصاً جو پنجاب کے مومنین ہیں، ان کو فضائل اہل بیت بتائے گئے اور بالکل اچھا کیا بتایا۔ ہمارے مومنین اگر کسی جگہ پر سینسٹیو ہوتے ہیں اہل بیت کے فضائل کی وجہ سے، یا اگر ہمارے مومنین کسی جگہ سینسٹیو ہوتے ہیں دشمن اہل بیت کی تعریف کی وجہ سے، تو یہ ان کا سینسٹیو ہونا بہت ہی اچھی بات ہے اور یہ علامت ہے کہ ان میں ایمان باقی ہے۔ لیکن اگر وہ ایکسٹرا آرڈنری سینسٹیو ہو جائیں اور حد سے تجاوز کر جائیں یا پروپیگنڈے میں آ جائیں تو ہمیں بتانا ہے کہ یہ جھوٹی تہمتیں ہیں، لیکن آپ کا سینسٹیو ہونا اچھا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ گالیاں دے رہے ہوں کہ مولوی شہریار پہ لعنت ہو اس وجہ سے کہ اس نے تعریف کی ہے قاتل حضرت امام حسن کے جنازے پہ تیر چلانے والوں کی
تو یہاں پر میں کہوں گا کہ ان کا یہ لعنت بھیجنا بہت اچھا عمل ہے، کیونکہ وہ امام حسن سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں کلیئر کروں گا انہیں کہ میں اس پورے سسٹم کی تعریف نہیں کرتا۔ آپ کو جس نے یہ خبر دی ہے غلط خبر دی ہے، لیکن آپ لوگوں میں جو محبت ہے اہل بیت کی اس کی تعریف کروں گا، آپ لوگوں میں جو نفرت ہے دشمنان اہل بیت کی اس کی تعریف کروں گا، لیکن یہ جو آپ میرے بارے میں سمجھ رہے ہیں یہ غلط ہے۔ صحیح صحیح۔ جو اس طرف آتے ہیں کہ جو ولی عہدی کا معاملہ ہوا، ولا کی اہمیت کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی، اس کے بعد بنو امیہ اور بنی عباس اس بنیاد ہے امیہ کے عباس نے اس سے زیادہ مظالم کیے، یا اس کے اندر کیا آپ فرق کیا دیکھتے ہیں دونوں کے امپائر کے اندر؟ یہ لوگ زیادہ بدماش تھے، ظاہر ہے اہل بیت کا نام لے کے آئے تو خود اہل بیت بن گئے تھے یہ۔ وہاں پر آپ کو ملے گا کہ مثال کے طور پر یہ خود اہل بیت بننا چاہ رہے تھے، لیکن پھر ائمہ علیہم السلام جب گفتگو فرماتے تھے تو یہی فرماتے تھے کہ ہم ان کی نسل میں سے ہیں، ہم محرم ہیں۔ مثال کے طور پر خود جو جو روزے رسول میں ایک واقعہ ہوا تھا، جو روزے رسول میں واقعہ ہوا تھا، جو رشتے کے حوالے سے بات تھی، ہاں تو فرمایا کہ اس نے کہا ظاہر ہارون نے السلام علیک یا ام، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا السلام علیک یا ابی، تو اس کو اس پہ جھٹکا لگا، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ یہ اہل بیت کے نام پر آئے تھے اور یہ خود اہل بیت بن گئے تھے اور مس یوز کر رہے تھے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پاور حاصل کی تھی ایک بڑی جنگ کے بعد اور جدوجہد کے بعد، اور پاور میں تو جو بھی آ جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ مسجد ہو، مدرسہ ہو، یا امام بارگاہ ہو، یا حتیٰ ٹی وی چینلز ہوں، جو بھی جہاں پاور میں آتا ہے یاد رکھیں کہ پاور ہوتی ہے۔ ضیاء الحق بھی آئے تھے کہ جی میں عدل و انصاف کروں گا اور 6 مہینے میں الیکشن کراؤں گا یا پتہ نہیں کتنے ویکس میں کراؤں گا، تو وہ 6 مہینے ان کی موت تک ختم نہیں ہوئے، یہاں تک کہ وہ جو زمانے میں پریزیڈنٹ تھے ان کا کیا نام تھا، غلام اسحاق خان، ان کو اعلان کرنا پڑا کہ ہوا میں ان کا جہاز پھٹ گیا۔ تو جب تک جہاز نہیں پھٹا تو اس وقت تک جو ہے وہ ضیاء الحق جو ہے وہ عدل و انصاف ہی کرتے رہے، اور ان کو محسوس ہوا کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں۔ یاد رکھیں جو بھی پاور میں آتا ہے اس کو یہ لگنے لگتا ہے کہ اس وقت میری پاور کی ضرورت ہے اور مجھ سے بہتر کسی کی پاور نہیں ہے، اور پھر اگر وہ سلسلہ کمیونزم کا ہوتا ہے تو اس سے اپنے آپ سے بہتر کوئی کمیونسٹ نہیں لگتا، اگر وہ کیپٹلسٹ کا ہوتا ہے تو اپنے آپ سے بہتر کوئی کیپٹلسٹ نہیں لگتا، اور اگر وہ مسلمانوں میں کوئی ہوتا ہے چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو تو اس کو اپنے بہتر نہیں لگتا۔ صحیح۔ کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی لائن آپ کی تھرو نہیں ہو رہی ہے، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں۔ جی قبلہ۔ تو یہاں پر جو تھوڑا سا کانفرنس ہو رہی ہے اس کے حوالے سے میں ایک اور چیز بتاؤں کہ لوگوں کو یہی بتائیں کہ معاملہ جو ہے وہ علماء کا نہ اٹھائیں، اس کے جو بانی ہیں وہ حضرت زینب کے روضے کے بھی مخالف ہو چکے ہیں، اصل اس کو چیز کو بیان کریں۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا علماء یعنی علماء کا شور نہ مچائیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا قبلہ تھوڑا سا واپس آتے ہیں، اور بہت اچھا ہوا اس کے عقائد کے جہاں پر سلسلۃ الذہب کا ذکر ہوا اور اس کی ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی جو اہمیت مولا امام رضا علیہ السلام نے بیان کی، اس کو سلسلۃ الذہب کہا گیا، ان تمام چیزوں کے اوپر ذہب کیوں کیا گیا یہ بھی آپ نے ان تمام چیزوں کی توجیہ بیان فرما دی۔ اس کے ضمن میں جو ہے وہ عقائد کیا مسلم عقائد ہیں، کیا سارے معاملات ہیں، اس کے اوپر بھی بات کی۔ تو جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ، چونکہ عشرہ کرامت چل رہا ہے تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب بسم اللہ فرمائیے۔ پاکستان سے بات کرنے والا مجھ سے آپ کو السلام علیکم۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمائیے۔ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو اور اہل بیت کے تمام ناظرین کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت مبارک ہو آپ کو بھی۔ اور اس کے بعد کئی آپ سے بھی علامت صاحب کی گزارش ہے کہ عائشہ بی بی بھی ہے، امام رضا کی ولادت کا کل دن بھی ہے،
اور میرے لیے دعا کریں، میری اولاد خدا مجھے امام رضا کی آمد کے صدقے میں انشاءاللہ خدا مجھے اولاد عطا فرمائے دے. الہی آمین الہی خدا آمین. آپ کو الہی سلامت آمین، الہی جزاک اللہ میری بہن، انشاءاللہ بہت اللہ شکریہ، آپ جزاک کو اللہ. اولاد عطا فرمائے، بلکہ کیا ہی اولاد عطا فرمائے، اور آپ کی نسل سے امام زمان کی خدمت گزار ہوں انشاءاللہ. ان کی الہی حاجت کے آمین لیے الہی جتنے آمین بھی سننے انشاءاللہ. والے ہیں سب مل کے ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. اللہم صلی اللہم علی صل علی محمد وآل محمد محمد وآل عجل محمد فرجهم. وعجل یا اللہ بحق فرجهم. محمد والے محمد انہیں کئی اولادیں عطا فرمائے، ان کی نسل سے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت گزار اور ان کی اوپر اپنی جان کو نثار کرنے والے پیدا ہوں. کرنے والے پیدا ہوں. اچھا قبلہ، بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ سے امام علی رضا اسلام کے خاص ربط ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے. مشرع کرامت میں بھی ان چیزوں کو ڈسکس کرتے رہے ہیں، کیونکہ اور بہنیں بھی تھیں اور ان کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے. وجہ کیا ہے؟ جی سوری، دیکھیں پہلی بات یہ کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ تو اس اعتبار قبلہ سے کالر، بھی قریب تھیں. قبلہ کالر بھی ہے، سوری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں، آپ کی کال تھرو نہیں ہو رہی، معذرت چاہتا ہوں. جی قبلہ، سوری، بسم اللہ. ایک بات تو یہ کہ جو اصل ان کا تعلق ہے، ایک تو وہ بہن ہیں، البتہ یہ خود ایک ڈسکشن ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بہن بھائی ایک ہی والدہ سے ہیں وہ کون کون ہیں، تو اس میں یہی ہے کہ یہ دو ایک ہی والدہ سے ہیں. لیکن اصل موضوع یہ نہیں ہے. اصل موضوع جو ہے وہ یہ کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہی اپنی زندگی میں فضائل بیان فرما چکے تھے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے، کہ جس سلام وقت اللہ امام علیہ موسیٰ وسلم. کاظم علیہ الصلوۃ والسلام خود کمسن تھے. اور یہاں سے پتہ قبلہ، چلتا ہے کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے جو فضائل ہیں وہ کسی کے دیے ہوئے نہیں ہیں کہ وہ قم میں تھیں تو ان کا روزہ بڑا ہو گیا، ایسا نہیں ہے. بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کیونکہ قم میں ہے تو روزہ بڑا ہو گیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ ان کا مقام جو ہے وہ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ اور قرب خداوند تبارک و تعالیٰ کی نسبت تمام فرزندان سے اور دختران امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں بلند مقام ہے. السلام علیکم. سبحان اللہ. قبلہ کالر بھی ہیں، آپ کی اجازت سے ان کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی علیکم السلام. جی فرمائیے میری بہن. مولانا کی خدمت میں سلام پیش کرنا تھا آپ کی. جی جی وعلیکم السلام. ولادت امام علی رضا علیہ السلام کی سے مبارکباد پیش کرتی ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. دعا کرنا چاہتی ہوں مولانا صاحب سے کہ میری بیٹی کے اولاد عطا کر اس کو ہوئے اپنی بیٹی نہیں ہوا تو میں اس کے لیے دعا کروانی تھی اپنی بیٹی کے لیے. ٹھیک ہے، قبلہ سن رہے ہیں، قبلہ جو ہے وہ دعا کر دے گے. بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ. کیا ان کی آواز نہیں آئی کیا ان کی بیٹی کی ولادت کے لیے؟ جی جی، آواز تھوڑی سی کٹ رہی تھی. آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ دوبارہ سے آواز قبلہ کو صاف نہیں آئی، کٹ رہی تھی آواز. ٹھیک ہے قبلہ، جو ان کی حاجت شرعی اس کے لیے دعا فرما دیں، خدا پروردگار بہتر جانتا ہے. مومنین سے گزارش ہے کہ سب صلوات پڑھیں اس نیت سے کہ جتنے مومنین دنیا سے گزر گئے ان کے درجات بلند ہوں، جتنے دنیا میں ہیں ان کی مشکلات حل ہوں، خصوصاً مومنہ کی مشکلات حل ہوں. اگر بچوں کے لیے ہے تو اللہ ان کے بچوں کو صحت سلامتی دے، اور ان کی ولادت کے لیے ہے تو اللہ ان کو ایسی نسل عطا فرمائے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کی خدمت گزار ہو، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی خدمت گزار ہو اور ان کی راہ میں اپنے جان دینے والی ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محمد وعلی محمد. قبلہ کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام یا علی مدد. مولا علی مدد. بسم اللہ. کون بھائی، کہاں سے؟ جی عنایت اللہ عرض کر رہا ہوں، سرکار امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی بہت 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 مبارک ہو آپ کو بھی عنایت اللہ صاحب. جزاک اور اللہ. پروردگار آپ دونوں ہستیوں کو سلامت رکھے، آپ کے علم اور عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اور علامہ صاحب کی خدمت میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ فرمائیے. کہ آپ سرمایہ ملت جعفریہ ہیں اور زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، کیونکہ اس وقت جو حالات ہو چکے ہیں، اور قبلہ صاحب جس انداز میں ہمیں ہر چیز سے آگاہ کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہم ان کے تہ دل سے ممنون ہیں، متشکر ہیں. اور میں چاہ رہا ہوں کہ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ٹائم دے سکیں وہ بہت ہی اچھا، بہتر اور مثبت ہوگا. اور میرے لیے بھی دعا کریں
کہ سرکار امام رضا علیہ السلام کے قدم میں جانا نصیب ہو، اور مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بھی ایک دفعہ صلوات ہو جائے، ملت کے لیے، شہداء کے لیے، جزاک میرے اور اللہ، آپ اللہم کی صلی فیملی علی کے محمد مرحومین کے لیے جزاک اللہ میرے بھائی بلندی عنایت اللہ درجات صاحب، کے بہت شکریہ، بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام۔ قبلہ صاحب کو اور آپ کو پروردگار یزیدیت کے شر سے محفوظ فرمائے، اور برائے کرم جتنا بھی ہو سکے آپ ٹائم دیجیے، مومنین مستفید ہو رہے ہیں، ہم مستفید ہو رہے ہیں، برائے کرم جتنا بھی ٹائم دے سکیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ خادم، جزاک اللہ۔ جی قبلہ، جی قبلہ فرمائیے۔ جی، تو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی فضیلت صرف یہ نہیں سلام ہے علیہ کہ بعد میں ہو گئی، بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کیونکہ ان کی قبر مطہر قم میں ہے تو اتنی بڑی ہو گئی، نہیں، قم کی برکتیں ان کی وجہ سے ہیں، اللہ اکبر، نہ اللہ یہ کہ اکبر، قم میں ان سبحان کی اللہ۔ قبر تھی اور ان کی نہیں ہوتی، کسی اور کی ہوتی تو ایسی ہو جاتی، نہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کا جو اصل فضیلت ہے وہ ان کی قرب خداوند تبارک و تعالیٰ اور معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ ہے، اور اطاعت خداوند تبارک و تعالیٰ ہے، نہ فقط یہ کہ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں، البتہ ان کی اور بھی بیٹیاں ہیں اور بھی بیٹے ہیں، اور مختلف جگہ پہ ان کی قبور مطہر ہیں۔ ایک ہمارے پاس اگر ٹائم ہے تو ان کے 10 منٹ ہے ہمارے پاس، فرزندوں کی ہیں 10 ہمارے منٹ ہے پاس ہمارے پاس۔ جی ہاں، ایک کالر بھی ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے؟ جی ناصر عباس اسپین سے سر۔ ناصر عباس صاحب اسپین سے، خوش آمدید، بہت بہت مبارک ہو امام رضا اسلام کی جی آپ کو مولا امام علیہ السلام کی آمد مبارک سرکار کی۔ جی وعلیکم السلام یا علی۔ جی ٹی وی کی آواز بند کریں، آپ فون پہ بند کیجیے، آن ایئر ہیں آپ، ٹی وی کی آواز بند کر دیں، فون پہ بات کیجیے، فرمائیے۔ جی السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ علیہ السلام مولا علی مدد۔ بسم اللہ۔ وعلیکم السلام علیکم۔ جی قبلہ شہریار عابدی صاحب سے میری بات میں کرنا جی چاہتا بات ہو ہوں رہی ہے۔ جشن مولا کی ولادت تمام مومنین کو جو بھی سن رہے ہیں ان کو بھی مبارک، اور قبلہ صاحب کو بھی میری طرف سے بہت بہت مبارک۔ میں قبلہ صاحب کو کافی سنتا ہوں، مدرسۃ القائم کے جو پوسٹ جو آتی ہیں، ویڈیوز ان کی آتی ہیں، تو ماشاءاللہ بہت پسند بھی کرتا ہوں، اور موجودہ حالات میں فخر کرتا ہوں سید پر اور احمد صاحب پہ کہ جس انداز میں اتحاد کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہی ریکویسٹ ہے کہ بہرحال ہمیں چاہیے کہ سب کو اکٹھے کرنے کی کوشش کی جائے، نہ ایک گروپ میں۔ اسی سے یہ جو حالات خراب ہوئے ہیں، جو حالات جس طرح جا رہے ہیں، آزاداری ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ تو ہے آزاداری شہداء کربلا۔ تو اس سے آپ مزید جو کوشش کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء کی عزت احترام کرنے کی طاقت توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آپس میں اتحاد کی طاقت توفیق عطا فرمائے۔ اور میرا سوال بھی ہے قبلہ صاحب سے، قبلہ صاحب آج کا دن ہے یہاں پہ اسپین میں، تو ابھی دن ہے، ابھی 2 گھنٹے بعد سورج غروب ہونا ہے۔ ہم نے نارملی اپنے گھر میں اہتمام کیا ہے مولا کے جشن کا، تو مزید کچھ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مزید کیا کیا جائے مولا کے، یعنی کہ میں نے تو تلاوت کی ہے، 2 رکعت نماز امام کو ادا کی ہے، بتاتے ہیں تو جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ میرے جزاک اللہ، جزاک اللہ، شکریہ، بہت شکریہ۔ جی قبلہ بسم اللہ۔ جی، سب سے پہلے تو خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور قرب خداوند تبارک و تعالیٰ اور قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرب اہل بیت علیہ السلام عطا فرمائے۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ ائمہ علیہ السلام کا جو جشن ہے، اصل جشن تو اس طرح سے ہوگا کہ ہم انہیں کچھ دیں، اور دینے میں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ مجھے بھی وہ چیز دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت ہی معمولی چیز ہے، اگر وہ ہم ان کو دے دیں اور وہ چیز اللہ ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بہت مشکل ہے، اور وہ بہت ہی معمولی اور بہت ہی ایسی چیز ہے جو ان کی شان میں نہیں ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دے دیں، کہ واقعی یہ مشکل کام ہے، ہم کتنے حقیر ہیں، کتنے ہی گرے ہوئے ہیں، ہم یہ ایک معمولی چیز ان کو دے دیں، اور دینے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، جو آپ نے کہا ہے وہ کریں گے، جو آپ نے جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں گے۔ اگر یہ بری چیز اور یہ معمولی چیز ان کو دے دیں تو یاد رکھیں کہ ہمیں سب کچھ مل جائے گا،
اور یہ بری چیز دینا، یہ معمولی چیز دینا بہت مشکل چیز ہے، اتنی حقیر چیز ہے لیکن یہ ہم نہیں دے پاتے. اور واقعا میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہی اگر دے دیں، چاہے 2 منٹ کے لیے بھی دے دیں تو یہ کافی ہے. اور باقی یہ کہ جو آپ نے اپنے گھر میں اہتمام کیا، کسی وقت بھی کریں، آج کر لیں غروب سے پہلے، کل کر لیں غروب کے بعد میں بھی کر لیں، اور کسی بھی عنوان سے جو کام ان کے لیے ہو، ان کی یاد کے لیے ہو، حتیٰ خواتین کھانا پکائیں، گھر میں صفائی ہو، کوئی خوشبوئیں لگائی جائیں، بچوں کو صاف کپڑے پہنائے جائیں، جو بھی اہتمام جس عنوان سے بھی ہو، جس چیز سے بھی ذکر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہو، جس چیز سے بھی یاد اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہو، وہ سب کے سب عبادت ہیں جس عنوان سے بھی ہو. اور باقی جو آپ نے نماز پڑھی اور جو ہدیہ کیا وہ تو بلا شک سب کچھ ثواب ہے، سب کچھ بہتر ہے. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. خداوند تبارک و تعالی ہمیں معصومین علیہم السلام کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میری طرف سے آپ کو اور مولانا شہریار کو بہت بہت سلام اور مولا کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی بس مولانا سے بولیے کہ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ مولانا جلد سے جلد مشہد کی اور کی زیارتیں نصیب کریں. اور اس کے علاوہ یہ دعا کر دیں کہ مولانا کے مولا کے صدقے سے میری شوہر کو بھی 3 روزگار عطا ہو. الہی آمین. الہی آمین. بہت شکریہ میری بہن. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور جو شوہر کے لیے آپ کام کریں وہ یہ کریں کہ ابھی سے نیت رکھیں کہ جب اللہ وہ ان کو اول تو مال دے، بہت زیادہ مال دے، انشاءاللہ بلینئر بنائے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ مال اللہ رسول اور ائمہ کی مخالفت میں نہ ہو، بلکہ اللہ رسول اور ائمہ کی خدمت میں خرچ ہو. خدمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف مسجد امام بارگاہ بنائیں، بلکہ خدمت سے مراد یہ ہے کہ اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو دیکھیں، مال حرام میں نہ لگے، یہ نیت رکھیں. بے شک آپ گاڑی لیں، گھر لیں، بہت بڑا گھر لیں، فیشن بھی کریں، لیکن وہ مال اللہ کی مخالفت میں خرچ نہ ہو، یہ نیت رکھیں. ٹھیک ہے. قبلہ جناب معصوم آپ پہ بات ہو رہی ہے. 5 منٹ ہمارے پاس ہیں تاکہ پھر ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. ان کی جو زیارت کی عظمت ہے اور جو تعلق امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ ہے، تھوڑا سا اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی. پہلی بات تو یہ کہ امام رضا علیہ السلام کی زندگی ہی میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. یہ جو مشہور ہے کہ بعد میں دنیا سے رخصت ہوئی، ایسا غلط ہے. جتنی بھی کتابیں حضرت معصومہ صلوات اللہ وسلام علیہ کے بارے میں، آپ جب آ رہی تھیں تو راستے میں بیمار ہو گئی تھی، 17 دن آپ قم میں رہیں، لیکن اس وقت امام رضا علیہ السلام حیات تھے. لہٰذا جو امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے، جناب سعد اشعری کے لیے امام نے فرمایا، اے سعد تمہارے پاس ایک ہماری قبر ہے. تو انہوں نے فرمایا جی آپ کی بہن حضرت فاطمہ معصومہ کی. تو آپ نے فرمایا ہاں. ومن زارها معرفتا بحقها وجبت له الجنہ، جو بھی اس قبر کی زیارت کرے گا ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے تو اس پر جنت واجب ہے. وہاں پر بھی مراد یہ ہے کہ ان کی معرفت کیا ہے کہ وہ امام کی بیٹی ہیں اور قرب خداوند تبارک و تعالیٰ کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں. یعنی امامت اور نبوت اور الوہیت خداوند تبارک و تعالیٰ کے عقیدے کے ساتھ جب ان کی زیارت کرے گا، کیونکہ ان کا احترام کس کی وجہ سے ہے کہ وہ ایک ولی خدا کی بیٹی ہیں، ایک ولی خدا کی بہن ہیں، ایک ولی خدا کی پھوپھی ہیں. اور یہ جو ولایت کا سلسلہ ہے یہ دین کی حفاظت کے لیے ہے، دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہے. یہ جو ولایت کا سلسلہ ہے یہ اللہ تک پہنچانے کے لیے ہے اور دین کی سربلندی کے لیے ہے. بس اگر کوئی اس نیت سے ان کی زیارت کرے گا کہ ان کے ذریعے سے، ان کے اجداد کے ذریعے سے دین بچا، ان کے ذریعے سے ہمیں علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا، ان کے ذریعے سے ہم قرب خداوند تبارک و تعالیٰ کو حاصل کریں گے، تو اس کے بعد اگر کوئی زیارت کرتا ہے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی تو اس پر جنت واجب ہے. تو اب یہ کتنی صاف اور آسان تو نہیں، لیکن کتنی صاف بات ہے کہ کس طرح سے جنت واجب ہے. دوسری بات یہ کہ ایک واقعہ آپ کو سنائیں کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مختصر کال لے لوں پھر آپ سے واقعہ بھی سن رہے ہیں. مختصر سی کال لے لوں، ہولڈ پر ہے ہمارے ساتھ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی. علی السلام مدد. وعلیکم السلام مولا علی مدد اشتیاق بھائی. بسم اللہ جی. قبلہ صاحب کو اگر میری آواز جاتی ہے تو ان کو بھی السلام علیکم قبلہ صاحب. یا علی السلام مدد. جی بس آپ کی خدمت میں جناب امام علی رضا علیہ السلام کی بہت بہت مبارک ہو قبلہ صاحب. بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا پروگرام مس کر دیا شروع سے. آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. لیکن پاک پروردگار سے دعا کیجیے گا پروگرام کے آخر میں کہ اللہ پاک
اس ساری دنیا کو اس وبا سے جلد از جلد چھٹکارا دے، کیونکہ میں ان دنوں میں بہت غمزدہ ہوں، کیونکہ میرے شہر میرے محلے میں ایسی جوان موتیں آج تیسرا دن لگاتار ہو رہی ہیں، تو دعا کیجیے کہ پاک پروردگار ہمارے شہر کو اور بالخصوص پوری دنیا کو اس وبا سے محفوظ رکھے، کیونکہ میرے گھر کے ساتھ بالکل گھر نوجوانوں کے جڑے ہوئے ہیں بیک ہوم میں، وہاں بھی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، خدا حافظ۔ مولا علی مدد، مولا علی مدد، یہ قبلہ یہ دعا بھی فرما مومن کہاں سے بول رہے تھے، کہاں پر اموات ہوئی ہیں؟ جی یہ لوٹن سے، ہمارے انگلینڈ سے ہی بات کر رہے ہیں۔ اللہ سب کو انشاءاللہ شفا عطا فرمائے، اس سے محفوظ رکھے تمام انسانوں کو۔ بے شک بے شک، بلا شک قبلہ بالکل آخری جو ہے وہ چند دقیقے ہمارے پاس بچے ہیں۔ سید مرشی جی، آیت اللہ مرشی نجفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں عرض کروں گا کہ یہ جو اس وقت ولایت کے نام سے لوگ اٹھے ہیں اور علماء سے بدبین ہو رہے ہیں، کچھ مومنین جو دیکھ رہے ہیں وہ آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی کا وصیت نامہ خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے عنوان سے جو ہے اس کو پبلک میں پیش کریں، تاکہ یہ جو بیچارے سیدھے لوگ ہیں، میں بہت واضح کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بیچارے سیدھے لوگ، ان کے منتظمین کو نہیں کہہ رہا، یہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کو بعض کو علم نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام سے کتنا عشق رکھتے ہیں یہ علماء اور ہمارے مراجع، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو بتائیں۔ تو آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی جو قم آئے، اس سے پہلے وہ نجف میں تھے، تو فرماتے ہیں کہ میرے والد جو ہے وہ بہت روتے تھے اور توسل کرتے تھے امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کہ مجھے میری جدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر سے آشنا فرمائیں۔ تو وہ کافی بیمار اور آخر زمانہ چل رہا تھا، تو انہوں نے پھر امام کو خواب میں دیکھا کہ امام فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی جدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر کی زیارت کرو تو جا کے قم میں حضرت فاطمہ معصومہ کی قبر کی زیارت کرو۔ تو وہ تو بہت بزرگ ہو چکے تھے، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ آغا مرعشی نے جو نجف چھوڑا اور قم آئے، وہ اس وجہ سے تشریف لائے کہ ان کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ یعنی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی روز زیارت نصیب ہو، لہٰذا وہ نماز فجر سے پہلے حرم پہنچتے تھے۔ یاد رکھیں کہ پہلے حرم رات بھر بند رہتا تھا اور آغا مرشی نماز تہجد وغیرہ حتیٰ سردی میں بھی حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے باہر جو دروازہ ہے بعض دفعہ اس میں پڑھتے تھے، دروازے کو چومتے رہتے تھے، جب دروازہ کھلتا تھا تو وہ داخل ہوتے تھے سب سے پہلے، تاکہ لوگوں کی توجہ رہے کہ یہ قبر کے مطہر جو ہے وہ کس کی ہے، نہ یہ فقط حضرت فاطمہ معصومہ کی ہے بلکہ اس زمانے میں اس کا ثواب جو ہے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر کے ثواب جیسا ہے، تو وہ اپنے عمل سے اس کو ظاہر کرتے تھے۔ ہم نے بارہا دیکھا کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت آخر عمر تک بھی نماز فجر کے بعد گھنٹوں بیٹھتے تھے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی زری کے پاس اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ پھر ایک چیز جو خود میں نے نوٹ کی تھی بہت دفعہ کہ آغا مرشی اس طرح سے ابا کو سر پہ ڈال کر زری کو پکڑے ہوتے تھے اور ایسے ایسے ان کا سر ہل رہا ہوتا تھا، تو میں نے ایک دفعہ جا کے دوسری جانب سے بلکہ 2-3 دفعہ کوشش کی کہ ظاہر ہے یہاں تو ایسے انہوں نے سر پہ ابا رکھی ہوتی تھی اور زری کو یوں پکڑا ہوتا تھا، تو میں نے دوسری جانب سے آ کے دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو میں دیکھتا تھا کہ اپنی ناک جو ہے وہ زری کے پاس اس طرح سے رگڑ رہے ہیں کہ جو ایک انتہائی حقارت کی علامت ہے کہ جیسے کہ میں آپ کے در کا ایک کتا ہوں۔ سبحان اللہ، قبلہ بہت جزاک اللہ، بہت شکر گزار ہیں۔ اور یہ ہمارے بعض لوگوں کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ علماء مراجع جو ہیں اہل بیت سے دور ہیں، یہ کلیئر کیا جائے، اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں پھر میں توجہ دلاؤں کہ حتیٰ اس کانفرنس میں چلے بھی جائیں تو ایسا نہیں ہے دین سے خارج ہو گئے، کافر ہو گئے، یہ دشمن خدا رسول، دشمن ائمہ ہیں، دشمن علماء ہیں، نہیں، ان کو غلط بتایا گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کو صحیح بتائیں۔ قبلہ بالکل ٹھیک، بہت شکر گزار ہے قبلہ، نہایت مشکور ہیں اور ممنون بھی ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور جو سیرت امام علی رضا روح و ارواح الفدا اس کی روشنی میں کیا مسلم عقائد ہونے چاہیے، کیا جو ہے وہ ہماری سیاسی جدوجہد آج کی ہونی چاہیے، کس طرح سے امام نے ہمیں کیا خط جو ہے وہ دکھایا ہے، ان کی کیا سیرت ہے، کیا راستہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ ہمارے پروگرام کا وقت